بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بخوبی جانتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آندھی اور طوفان کو دیکھ کر کیا دعا مانگتے، اور ایسی کیا چیز تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوف زدہ کر دیتی تھی۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب ہوا زیادہ تیز چلتی تو آپ کی زبان پر یہ دعا جاری ہو جاتی: اے میرے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس ہوا کی بھلائی کا، اور اس میں جو کچھ ہے اس کی بھلائی کا، اور جس مقصد کے لیے بھیجی گئی ہے اس کی بھلائی کا، اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے، اور اس میں جو کچھ ہے اس کے شر سے، اور جس مقصد کے لیے بھیجی گئی ہے اس کے شر سے۔ اور جب آسمان پر ابر آتا تو آپ کا رنگ بدل جاتا، اور اس طرح آپ کی یہ حالت ہوتی کہ کبھی باہر آتے کبھی اندر جاتے، کبھی آگے آتے کبھی پیچھے ہٹتے، پھر جب بارش ہو جاتی اور خیریت سے گزر جاتی تو یہ کیفیت آپ سے دور ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حالت کو سمجھ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ تیز ہوا کو اور ابر کو دیکھ کر حضور کی یہ کیفیت کیوں ہو جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عائشہ، میں ڈرتا ہوں کہ شاید یہ ابر و باد اس طرح کا ہو جو حضرت ہود پیغمبر کی قوم عاد کی طرف بھیجا گیا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح کیا گیا ہے کہ جب ان لوگوں نے اس بادل کو اپنی وادیوں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ابر ہمارے لیے بارش لانے والا ہے، حالانکہ وہ بارش والا ابر نہ تھا بلکہ آندھی کا ہلاکت خیز طوفان تھا جو ان کو تباہ کرنے ہی کے لیے آیا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس حدیث کا حاصل اور مقصد صرف یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اللہ کی خوف و خشیت کا ایسا غلبہ تھا کہ ذرا ہوا تیز چلتی تو آپ گھبرا کر اللہ تعالیٰ سے اس کے خیر کے حاصل ہونے کی، اس کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا کرتے، اور جب آسمان پر ابر نمودار ہوتا تو اللہ کے جلال کی دہشت و ہیبت سے آپ کا یہ حال ہو جاتا کہ کبھی اندر جاتے کبھی باہر آتے، کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہٹتے۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ جب ہوا بدلتی تھی اور تیز آندھی چلتی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور کمرے میں پھرنے لگتے تھے، کبھی اندر تشریف لے جاتے اور کبھی باہر تشریف لے جاتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر تغیر اور یہ اضطرابی حرکات دراصل اللہ تعالیٰ کے خوف سے تھی۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم نے بطحا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صورت دیکھی اور بے ہوش ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ نماز میں مشغول ہوتے تو آپ کے سینے کے جوش کی آواز اس طرح سنائی دیتی جیسے ہانڈی میں ابال کی آواز آتی ہے۔ ناظرین، آپ کو ان واقعات سے بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوف خدا سے کیا کیفیت طاری ہو جاتی تھی، اور ایک ہم ہیں کہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ راست پر لائے اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔